جبکہ پاکستان بلکہ عالم اسلام کی فضا اس اعتبار سے سوگوار ہے کہ جڑاوالا میں رد عمل کے طور پر جب مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ قرآن مقدس کی توہین ہوئی ہے اور اب کی خبریں آ رہی ہے کہ یہ ہندوستان کی ایجنسیوں نے کام کیا، ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں، دیکھیں کیا بنتا ہے۔ تو ابھی تک جو رپورٹس آئی ہے کہ وہاں پر ایک طرف قرآن مقدس کی اوراق کو ان کی توہین اور دوسری طرف مسلمانوں کو اکسا دیا گیا کہ گرجوں سے مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے، گرجوں کو آگ لگا دو۔ 4 گرجوں کو آگ لگا دی گئی، مسیحی برادری کے بہت سے گھر جلا دیے گئے۔ لوگ یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، گھروں کو برباد کر دیا گیا۔ مسلمانوں نے سمجھا کہ شاید ہم اسلام کی نوکری کر رہے ہیں، لوگوں کو، مسیحیوں کو سڑک پر، سڑک کنارے سونے پر مجبور کر دیا گیا۔ اسی بات کا جائزہ لینا ہے، کیا یہ خدمت اسلام ہے؟ اگر کوئی قرآن مقدس کی توہین کرے تو کیا مقابلہ میں بائبل مقدس کی توہین کرنا اسلام ہے؟ اگر کوئی مسجد شریف کو آگ لگائے تو اس کے مقابلہ میں کسی کی عبادت گاہ کو آگ لگا دینا، گرجے کو آگ لگا دینا، کنیسہ کو آگ لگا دینا، کیا یہ خدمت اسلام ہے؟ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو ظلماً قتل کرتا ہے تو بدلہ لینے کے لیے اپنے ہی ملک کے کسی غیر مسلم کو قتل کر دینا، کیا یہ خدمت اسلام ہے؟ کیا وحشت و بربریت کا جواب وحشت کے ساتھ دینا، ظلمت کا جواب ظلمت کے ساتھ دینا، بربریت کا جواب بربریت کے ساتھ دینا، کیا ہمارا اسلام اس بات کی اپنے ہی ملک کے اندر اجازت دیتا ہے؟ آئیے آج اسی بات کا جائزہ لینا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کر دے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا، انہوں نے آپ پر ظلم کیا، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم بھی ان پر ظلم کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تم عدل ہی نہ کرو۔ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، عدل سے کام لو، جو اللہ نے حکم دیا ہے زندگی اس کے مطابق بسر کرو، کیونکہ تقویٰ کے زیادہ قریب ترین یہی بات، جس کا مطلب ہے کہ اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ اگر ایک دین اسلام کی توہین کر رہا ہے تو تم مقابلے میں انجیل مقدس کو جلانا شروع کر دو۔ وہ تو گندا کام کر رہا ہے مگر تجھے یہ گندا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بے حیائی کا کام کر رہا ہے مگر اے بندہ مومن، تجھے تو میرے مصطفیٰ نے حیا کا پرچم تھمایا، تیرے ہاتھ میں غیرت کا پرچم تھمایا، نیکی کا پرچم تھمایا، تیرے ہاتھ میں برداشت کا پرچم تھمایا، تیرے ہاتھ میں انسانیت کے ساتھ پیار کا پرچم تھمایا۔ وہ اس کا کام ہے، اس نے ظلم کیا، جبر کیا، استبداد کیا۔ کیا یہ کوئی پہلی مرتبہ ہوا؟ کیا عاملہ کے لال راستے میں کانٹے نہیں بچھائے گئے؟ کیا سرکار دو سرا کو گالیاں نہیں دی گئی؟ کیا سرور کونین کو دامن کو تار تار نہیں کیا گیا؟ کیا سر اقدس پر پتھر مار کے لہو لہان کر کے کیا ان کا خون آپ کے ایڑیوں تک نہیں پہنچا؟ ان ساری باتوں کے باوجود گالیاں سن کے بھی مسکراندہ رہا۔ اللہ اللہ، میرے نبی پاک دا حوصلہ۔